अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा टॉपिक जो है वो है नर्चरिंग अ प्रोडक्टिव फैमिली। ख़ानदान की सही नश्व नुमा कैसे हो सकती है, क्या वो अवामिल हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है जब हम अपने ख़ानदान में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दीन और दुनिया की भलाई हमारे ख़ानदान तक पहुँचे। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे देखनी होगी कि हमें डिफ़ाइन करना होगा कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। एक जगह मैं ये फॉर्मूला पढ़ रही थी जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है कि जिसमें आपका फोकस भी है, आपके अंदर एनर्जी भी है और आप वक्त का सही इस्तेमाल भी जानते हैं। यानी जब आप इन तीन एलिमेंट्स को साथ लेकर चलेंगे कि आपको ये तो पता आप करना क्या चाह रहे हैं, आपको ये तो पता हो कि आपने अपनी एनर्जी किस तरफ लगानी है और आपको ये भी पता हो कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल क्या होगा, तो इन तीनों के कम्बिनेशन से इंसान अपने आप को प्रोडक्टिव बनाता है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी ख़ानदान के अंदर अपनी फैमिली के लिए, उनकी नश्व-ओ-नुमा के लिए, तो फिर हमें क्या याद रखना है, फोकस ख़ानदान के लिए क्या है। यानी आप देखें कई दफ़ा वालिदैन जो होते हैं उन्होंने अपने अपने फोकस रखे हुए हैं। एक दीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, एक दुनिया को ज़्यादा दे रहा है। अगर दोनों दीन को भी दे रहे हैं तो एक चाहता है कि बच्चा इस तरह से दीनदार हो, दूसरा चाहता है बच्चा इस तरह से दीनदार हो। एक चाहता है कि मेरे घर में एक वैल्यू इस्टेब्लिश हो, दूसरा चाहता है दूसरी वैल्यू हो। फिर इसी तरह से एनर्जीज़ को अगर हम देखें वो वैसे भी उसका लेवल डिफरेंट होता है। कई दफ़ा दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत एनर्जेटिक होते हैं तो वो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है कि जी अम्मा अब्बा दोनों फुल स्पीड बहुत कुछ करवाना चाह रहे हैं, बच्चे कर नहीं पा रहे। और कभी कभी ये भी होता है कि एक स्पाउस का एनर्जी लेवल डिफरेंट है, मियाँ ज़रा से सुस्त हैं या लेट बैक हैं, या कभी कभी ये होता है कि वाइफ जो होती हैं वो थोड़ी सी लेट बैक होती है। तो इन दोनों सिचुएशंस में हम ये देख रहे होते हैं कि जब कहीं ना कहीं कोई डिस्पैरिटी होती है और फिर औकात में तो आजकल देखते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास है। हस्बैंड भी बिज़ी है, वाइफ भी बिज़ी है, बहुत से पेरेंट्स जो हैं दोनों जॉब कर रहे हैं। अब हम कोविड की सिचुएशन देखें तो वर्क फ्रॉम होम है, उसमें वैसे ही लोगों को फोकस के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमने इन तीनों एरियाज पे नज़र रखनी है। अब हम ये काम कैसे करेंगे कि अगर आप देखें कि इस फॉर्मूले में से एनर्जी निकल जाए, यानी आप बहुत थके हुए हैं, बहुत लिथार्जिक हैं, आपसे काम नहीं किए जाते, तो फिर भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी एनर्जी के लिए बर्न आउट की। बहुत सारे पेरेंट्स का यह हाल होता है कि वो सोच कर इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं अपने बच्चों के मसाइल में कि वो कहते हैं कि अगर हम कुछ करना भी चाहें तो हम नहीं कर पाते। यानी हमारे अंदर हिम्मत और हौसला ही नहीं होता कि हम कोई भी काम कर सकें सही तरह से, और जाहिर है कि उसकी वजह से फिर मसाइल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अपने आप को बर्न आउट से आपने जो है वो बचाना है, और जब आप अपने आप को इस बर्न आउट से बचाएंगे, एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करेंगे, वहाँ थकेंगे जहाँ पर थकना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर हम इस फॉर्मूले को इस तरह देख लें कि फोकस नहीं है, एनर्जी भी है, वक्त का भी सही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप तवज्जो नहीं दे पा रहे जहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप अपने काम मुकम्मल नहीं कर पाते, आप अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं लेकिन वो प्लानिंग में ही रह जाती है। कभी आप कहते हैं ये करना है, कभी आप कहते हैं वो करना है, कभी आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से करना है, तो फिर भी क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकेगी। और फिर तीसरा इसका एस्पेक्ट होता है फोकस है, एनर्जी है, वक्त ही नहीं है, तो फिर भी आप कैसे प्रोडक्टिव होंगे। आपने बड़े बड़े मंसूबे बना लिए और आपने बड़ी उसकी तैयारी कर ली, लेकिन आप कहते हैं उसके लिए वक्त कहाँ से निकालूं। अच्छा, वक्त के सिलसिले में ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि
अब देखिए इस वक्त हम अगर अपने सेशन में देखते हैं तो तकरीबन 250 लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। क्या आपको, और स्पेशली ये वाली ई कॉन्फ्रेंस जो है ये तो वर्ल्ड ओवर जा रही है ना, कि तो दुनिया में जहाँ भी लोग बैठे हैं जो उर्दू समझ सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं। तो आप सोचें कि क्या ये सिर्फ इन्हीं 250 लोगों का मसला है? क्या यही लोग हैं जो कि अपने बच्चों के लिए परेशान हैं? परेशान तो बहुत से लोग हैं। मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ पेरेंट्स मिलते हैं जो ये बात कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चों के मसाइल नहीं हल हो रहे और वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। फोकस का मसला, एनर्जी का मसला, टाइम का मसला। लेकिन जब उनको कहा जाता है ख़ास तौर पे कि थोड़ा सा वक्त लगाएं इस पे, तो वो कह देते हैं मेरा बहुत दिल चाहता है लेकिन वक्त नहीं है। और वक्त अगर आप अक्सर औकात देखें बहुत से टाइम वेस्टेज में जा रहा होता है, या ये कि ड्रीम तो आपका कुछ और है और उस वक्त को आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो हम में से हर शख्स को पहले अपने लिए ये सेट करना होगा कि मेरा फोकस, मेरी एनर्जी, मेरा वक्त वो कहाँ पे, किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या मैं काम करूँगी तो ये बेहतर होगा। फिर हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ें और हम ये देखें कि अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत है, मैं लेथार्जिक या बर्न आउट के साथ तो नहीं रह रही, मैं डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ को रश तो नहीं कर रही। जैसे एक चीज़ में मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा रश करते देखा है, जैसे बच्चों को हिफ्स करवाते हैं। अच्छा, अब हिफ्स करवा रहे हैं, अल्लाह के कलाम के लिए सिर्फ हम चाहते हैं मैं 2 साल निकालूं, और हमने बच्चों को और टीचर्स को इतना स्ट्रेसफुल किया होता है ऐसी जगहों पे कि जी आप बस 2 साल में इनको हिफ्स मुकम्मल करा दें, क्योंकि हमने फिर उसके बाद 10 साल में इनको पता नहीं क्या कुछ सिखाना है। इसी तरह आप देखें, बच्चे कई दफ़ा हमारे होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, स्पाउसेस नहीं पढ़ रहे, तो वहाँ पे भी हम ये हरिड होते हैं, हम जल्दी करते हैं। हम कहते हैं मैं इनको कोई लंबा सा लेक्चर दूं, मैं इनको बताऊं कि आज की क्लास में मैंने क्या सीखा था, ज़रा इनको भी समझ आए, इनको भी पता चले कि कौन से करने वाले काम हैं। लेडीज़ के साथ ये बहुत होता है कि बहुत सी सिचुएशंस में हम डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं। हमारी डिस्ट्रैक्शंस किस नेचर की होती हैं? कई दफ़ा आप देखें कि बच्चे हैं और बच्चों में मल्टीपल एजेस के बच्चे हैं ना, कोई बच्चा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जो है ज़्यादा डिमांडिंग है, या आप जॉब पे हैं, या आपके ससुराल वाले आपके साथ रहते हैं, या आपकी मेंटल हेल्थ का, आपके या आपके फैमिली मेम्बर का कोई चैलेंज है तो आप उससे डील कर रहे हैं। तो बात यह है कि प्रोडक्टिव होने के लिए हमें एमलेस परसूट नहीं रखना। यानी जब आप कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ख़ानदान ऐसे काम करे जो अल्लाह को राज़ी करे, मैं चाहती हूँ कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो फिर आपके पास स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। 1 साल के, 6 महीने के, 1 महीने का, 1 हफ्ते का और 1 दिन का, और उस दिन में भी हर घंटे का एक मेरे पास गोल होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए प्रोडक्टिव होना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी हमारे नज़दीक जो दीन है, मज़हब है, और जो बाकी लाइफ स्टाइल है वो सेपरेट नहीं है ना। दीन हमारा यही है कि वे ऑफ लाइफ, हम खाना खा रहे हैं ना तो वो भी इबादत है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना तो वो भी इबादत है, हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं ना तो वो भी इबादत है। तो हमें सिर्फ वो तरीके आने चाहिए कि हमने किस तरह से अपनी इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी की अगर हम एज सच पे डेफिनेशन देखें तो क्या है? इट्स अबाउट मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस, और ये चॉइसेस आपने एज अ प्रोसेस करनी है। यानी ये कॉन्टीन्यूसली आप करेंगे जिसमें आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका टाइम जो है वो इस तरह इस्तेमाल होगा कि आप अपने जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपको पोटेंशियल दी हैं, उसको आप मैक्सिमाइज करेंगे और बेहतरीन किस्म के बेनिफिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो आप हासिल करेंगे। सो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि प्रोडक्टिविटी के लिए हमें स्मार्ट चॉइसेस के साथ रहना पड़ेगा, और ये चॉइसेस एज अ प्रोसेस करनी होंगी। प्रोसेस का क्या मतलब है? हम में से कोई शख्स भी जब अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है तो हम अपने आप को बार बार एक मैसेज देंगे कि हमने थकना नहीं है, कॉन्टीन्यूस काम करना है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आके किसी न किसी एक्सपर्ट से पूछ रहे होते हैं, कब तक मुझे ये चीज़ सहनी पड़ेगी, या ये कि मैं पहले एक बच्चे के साथ काम करी थी और अब दूसरा बच्चा जो है वो मुझे चैलेंजेस दे रहा है, या ये कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही उलझी हुई थी, मुझे क्या पता था मेरा बच्चा या बच्ची टीनेज में आके मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देगा, या ये कि जनाब ससुराल में अब मुझे ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करूं। हमें हर वक्त सोचना है कि कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा होगा। कल रात को ही मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उससे कुछ शेयरिंग कर रही थी कि
اب میرے اس بچے کا یہ چیلنج ہے اور اس کو میں اس طرح دیکھ رہی ہوں اور اس کو میں ایسے دیکھ رہی ہوں، اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کیسے اپنے فوکس کو، اپنی انرجی کو اور اپنے ٹائم کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جائے کہ ہر چیلنج کو اپنی جگہ پہ رکھ کے اپنے خاندان کے لیے بہترین فیصلے کیے جا سکیں۔ تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری بات سن رہی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آ رہا ہے، کیونکہ جب میں اپنے چیلنجز بھی دیکھتی ہوں تو میں ایسے ہی سوچتی ہوں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہر وقت لگتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کو نہ بھولیں۔ اگر ہم اپنے رب کو بھول جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے نا، کہ ہم پھر غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم وہ کام نہ کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بہت ہی بہترین ہو سکتی ہے۔ سو پروڈکٹیوٹی میں ہمیں کوانٹٹی بھی دیکھنی ہے کہ بہت سارے کام ہیں ہمارے پاس جس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ صبح سے شام تک آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر ایکٹیویٹیز ہیں جنہیں آپ نے لے کے چلنا ہے۔ ہمیں کوالٹی بھی بہتر کرنی ہے، یعنی کہ جو ہماری فنش پروڈکٹ ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ایکسلنس کے لیول پہ ہو، جیسے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ احسن عمل جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ایفیشینٹ بھی بنانا ہے۔ وہ اسمارٹ طریقے سیکھنے ہیں کہ تھوڑی ان پٹ ہم دیں، تھوڑا سا کام کریں اور اس سے بہترین رزلٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں، اور یہی وہ اسمارٹنیس ہے جس کو ہم نے بار بار پریکٹس کرنا ہے۔ یعنی جب آپ اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے پریشان ہوں تو یہ جو میں آپ کو فارمولاز دے رہی ہوں آپ ان کو سامنے رکھ کے بیٹھیں اور پھر سوچیں کہ اچھا ان میں سے کس فارمولے کو میں کیسے اپلائی کر سکتی ہوں۔ تو پروڈکٹیوٹی کا ایک ایلوژن بھی ہوتا ہے ہمارے پاس۔ کیا ایلوژن ہوتا ہے؟ لک بزی ڈو نتھنگ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں تو اتنی مصروف ہوں، رات تک میں تھک کے جسے کہتے ہیں ڈراپ ڈیڈ آن دا بیڈ ہوتی ہوں، مجھے تو ہوش نہیں رہتی سارا دن، لیکن پھر بھی یہ کام بھی نہیں ہوا، وہ کام بھی نہیں ہوا۔ تو کبھی کبھی وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فوکس صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں جہاں پہ فوکس کرنا چاہیے، جس چیز کو وقت دینا چاہیے یا جہاں پہ انرجی لگانی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ پروڈکٹیوٹی کا ایک ایلوژن ہے۔ دوسرا جو میں نے بھی آپ سے بات بھی کر لی ہے، پیرنٹنگ، تربیت اولاد، اپنی گرومنگ کرنا، اپنے خاندان کی نشو و نما کرنا، یہ ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ ساری زندگی چلے گا، ہمارے آخری سانس تک چلے گا۔ اور وہی بات ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم صحیح طرف صحیح رخ میں محنت کریں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ہمیں قبولیت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت قدردان ہے انسان کی چھوٹی سی کوشش کے بھی۔ پھر یہ کہ یہاں پہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا پروڈکٹیوٹی کے لیے کہ یہ انٹرٹیننگ ہو یا بورنگ ہو، یعنی بوجھ نہیں سمجھنا اس کو۔ جو انسان اپنی کسی بھی ذمہ داری کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو پھر ایگزاسشن زیادہ ہوتی ہے، پھر پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ نے کسی سبجیکٹ میں کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ایکسیل کرنا ہے، تو اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کام تو بہت بورنگ ہے، بہت مصیبت ہے، ٹیچر ایسا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر بعد میں آپ سوچیں کہ جی آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ بورنگ اور نو بورنگ، انٹرٹیننگ اور ناٹ انٹرٹیننگ، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے اپنے خاندان کے لیے بہترین فیصلے کرنے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کر پائیں گے، آپ اس کام کو آگے لے کر چلیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ جی میں تو بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے ہسبینڈ نہیں کرنا چاہ رہے، یا میرے سسرال والے جو ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اسی میں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور ہم پھر بلیم گیم پہ چلے جاتے ہیں، ہم دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، جو رزلٹ ہمیں چاہیے وہ نہیں مل پاتا، وہ ہمارے لیے ایک مشکل ٹاسک جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ سوچیں کہ میں نے مثلاً آپ نے آج میرا سیشن اٹینڈ کیا یا پوری اس کانفرنس کو دیکھ لیں، آپ نے پوری کانفرنس اٹینڈ کی، آپ کو بہت سے اسپیکرز کو سننے کا موقع ملا، ان کی آپ نے جتنی ایڈوائسز تھیں آپ نے ان کے بارے میں غور و فکر کیا، اور آپ نے بہت آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ آیا، بہت سی چیزوں کا آپ کو ریمائنڈر ملا، نئے آئیڈیاز آئے، اور آپ نے کہا کہ بس اب دیکھے گا کہ کیسے میں اپنے بچوں کو پالتی ہوں، کیسے خاندان کے مسئلوں کو حل کرتی ہوں۔ لیکن یہ کرتے کرتے کیا ہوا کہ پھر کوئی ڈپ آ گیا، پھر کوئی مسئلہ آ گیا، یعنی فارمولا تو آپ کو بہت اچھا دیا گیا لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکلی کرنے لگی تو وہ ہوا ہی نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی کبھار ہم کوئی وہ کوکنگ شو دیکھتے ہیں نا، کوکنگ شو دیکھنے میں ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے نا، آپ کوکنگ شو دیکھ رہے ہیں، مزے مزے کا کھانا بن رہا ہے اور اتنا منہ میں پانی آ رہا ہے، اور بس آپ نے اسی وقت
گھر میں وہ انگریڈینٹس ڈھونڈے اور آپ نے سب کو جمع کیا، ایون شاپنگ کرنے جانا پڑا تو آپ وہ بھی لے کر آئے سب کچھ، اور آپ نے کہا کہ بس اب تو میں نے یہی پکانا ہے اور یہی سب کو کھلانا ہے. اور جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جی اس سارے پروسیس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی جو میں نے ڈش بنائی ہے وہ تو ویسی بنی نہیں، اٹ ڈنٹ ٹرن آؤٹ دیٹ وے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی چینل والے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، آپ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے، وہی کام آپ بار بار کرتے چلے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہوں گے. اور کچھ ڈپس نیچرل ہوتے ہیں، جیسے کوکنگ شو کی میں نے آپ کو مثال دی، تو وہ بھی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے جاتے ہیں چولہا اتنا رکھنا ہے، اگر آگ تیز ہوگی تو یہ ہو جائے گا، اگر نمک زیادہ ڈل جائے تو یہ کر لیجیے گا، اگر تھوڑا سا اسپائسی ہو جائے تو یہ کر لیجیے گا، اگر تھوڑا سا یہ پتلا ہو جائے تو اس کو ایسے دوبارہ سے ہیٹ کر لیجیے گا. یعنی وہ آپ کو ساتھ ساتھ ٹربل شوٹ ایریاز کے بارے میں بھی بتاتے چلے جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو پروڈکٹیوٹی ایلیوژن سے باہر نکالیں. یہ ساری باتیں جاننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس وقت کرنٹ ٹائمز میں ہماری فیملیز میں کیسے کیسے چیلنجز ہیں. سب سے پہلا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، کہ کتنی لبرٹی دی جائے، کتنی اسپیس دی جائے. کیونکہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ مائی لائف اور پیچھے پیرنٹس بیک آف ہو جائیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کئی دفعہ ایک سپاؤس جو ہوتا ہے، والدین میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر دو، اور جن پہ بہت سختی کی جاتی ہے وہ چھپ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کو بہت ریلیکس کر دیا گیا وہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں ہتھے سے اکھڑ گئے ہیں، اور ان کو تو پھر واپس لائن پہ لانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کی گئی اور باقی انہوں نے چھپ چھپ کے کیا. اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کام کریں. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو دین کی بہت سمجھ دی ہے، ہم نے ان کو ایک آئیڈینٹی دی ہے، اور چھوٹا سا بچہ آپ کا واک کرنا شروع بھی کرتا ہے، 1.5-2 سال کا ہوتا ہے، تو وہ بھی جائے نماز پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، اور ہم اتنے خوش ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، وہ بچہ میرا جو ہے جی چھوٹا سا ہے تو دیکھو اس کو نماز کی سمجھ آ گئی. اور یہی چھوٹا بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے جب تک میں کنونس نہیں ہوں گا، میں اپنی آئیڈینٹی کو دوبارہ کھوجوں گا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ایسے سوال اٹھانے شروع کر دیتا ہے کہ ہم بوکھلا جاتے ہیں. اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی آئیڈیالوجیز آ رہی ہیں بچوں کے پاس، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں شاید مذاق میں کر رہا ہے، یہ تو بچپن سے سب کچھ سیکھا ہوا ہے، اس کو تو میں کتنی قرآن کلاسز میں لے کے جاتی رہی ہوں، علماء کے پاس لے کے گئی ہوں، ایکسپرٹس کے ساتھ میں نے اس کے بہت سے سیشنز کروائے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مٹیریلزم کا امپیکٹ ہے. ہر بچے کا خواب جب ہمیں نظر آتا ہے کہ جی میں نے امیر ضرور ہونا ہے، میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا لائف سٹائل ہونا چاہیے، یہ والا فون ہونا چاہیے. پیرنٹس اگر تھوڑا سمپل لائف سٹائل میں رہتے ہیں تو بچے اس پہ امبیرسڈ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کہاں سے پروڈکٹیو ہوں گے جب آپ کی فیملی میں یہ سارے چیلنجز ہیں؟ اور اس وقت کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جو ان چیلنجز سے بچی ہوئی ہو. ہر فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے یہی کچھ کر رہے ہیں. اور میں کبھی کبھی جب اپنے بچوں سے کوئی بھی ایسا جملہ سنوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے تو ان کو بہت کچھ سکھایا، اگر ان کے اوپر یہ اثرات ہیں تو ایسی فیملیز جو ابھی سکھا نہیں پا رہی ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا. تو میں ایسے لوگوں سے بھی ملتی رہتی ہوں جو بالکل کچھ نہیں سکھا رہے، میں ان کے بچوں کو بھی ایکسپلور کرتی ہوں. اور آج کل کے دور میں یہ دیکھتی ہوں یہ امپیکٹ ہر طرح سے بچوں پہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. سو فیملی نرچرنگ کے لیے ہمیں ایک پیراڈائم چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک اندر کی مضبوطی چاہیے، ایک کلیئرٹی چاہیے کہ میں نے کیسے پروڈکٹیو ہونا ہے. اور یہ کلیئرٹی تبھی آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلیں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے، وہ دعا آتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور اس دعا میں کیا آتا ہے کہ اے ہمارے رب بنا دے ہمارے لیے ہمارے ازواج کو، زوج کو اور ہماری اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کولنس آف آئیز بنا دے. اچھا مجھے نا قرآن کی اور مسنون دعائیں بہت اچھی لگتی ہیں. قرآنی دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں نا تو وسعت ہے. ہم جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہم ایک اسپیسیفک چیز مانگ لیتے ہیں، بچے کے نمبر آ جائیں، اس کو یہاں ایڈمیشن مل جائے، اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے.
اب اس مسئلے کو حل ہوتے ہوتے اگر کوئی چیلنجز بھی آ جائیں پھر ہم اس پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، آج یہ پاس ہو جائے، یہاں پہ اس کی شادی ہو جائے، یہ رشتہ پکا ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے زوج کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، قرۃ اعین. تو میں نے بہت عرصے سے اپنے لیے فارمولا بنایا ہے کہ میں قرآنی اور مصنون دعائیں مانگتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے رب مجھے نہیں پتا کس معاملے میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو مجھے بھی جانتا ہے، میرے گھر کے انوائرمنٹ کو بھی جانتا ہے میرے رب، تو میرے اسپاؤس کو بھی جانتا ہے، میرے چیلنجز کو بھی جانتا ہے، میری اسٹرینتھ ویکنیس کو جانتا ہے، میرے ارد گرد جو میرے فیملی ممبرز ہیں ان کو جانتا ہے. بس میرے رب ان سب کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے، بس آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے، قرۃ اعین. دوسرا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. میرے رب مجھے امامت چاہیے، میرے پاس لیڈرشپ ہو، اور کن کی لیڈرشپ ہو؟ متقیوں کی ہو. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم سب کچھ مانگ رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں کہ میرے گھر کے افراد جو ہیں وہ تقوی والے ہوں، ان کی بنیاد تقوی ہو، وہ تیرے سے ڈرنے والے ہوں، اور میرے پاس اس بات کی امامت ہو، لیڈرشپ ہو کہ میں ان کو گائیڈ کرتی رہوں اور ان کو سمجھاتی رہوں، اور وہ سب میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. تو بات یہ ہے، یہ پیراڈائم ہے جو ہمیں اپنے لیے رکھنا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، متقی بنے، میرے پاس لیڈرشپ ہو کہ میں ان کو گائیڈ کر سکوں. یہ ہمیں مانگنی نہیں پڑے گی، ہم اپنے رب سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے مراحل سے گزار کے دے گا. تو کلیئرٹی آف پرپز بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب ہم اپنے فیملیز کو نرچر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم دیکھیں کہ جو بھی ٹاسک ہیں یہ یاد رکھیں کہ مینز ہیں، ناٹ دا اینڈ ان اٹ سیلف. یعنی آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ذریعہ ہے. یہ ٹاسک سارے جو ہیں مینز ہیں. یعنی ہر چیز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس جگہ تک پہنچیں کیسے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ آف اوبیڈینس ٹو اللہ بہت ضروری ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے عبد بننا سیکھیں. اور یہ ہم کئی دفعہ جب بچپن سے بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کہ بچہ کہتا ہے کیوں نماز پڑھوں، بس میں نے کہا نا پڑھو نماز، ہم خود جھنجھلا جاتے ہیں. اس کیوں کا جواب ان کو دیا کریں کہ اللہ کی اطاعت. میں جب کہیں پہ بھی پڑھاتی ہوں اسپیشلی ینگسٹرز کو جب کہا کہ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے 113 صورتیں دے دیتے ہیں کہ ان کو کھولو اور پڑھو اور دیکھو کہ یہ سیدھا راستہ کہاں سے اور تمہیں کیسے ملے گا. اس سیدھے راستے کی کھوج شروع کر دو کہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا. اور جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ اور آتا ہے الف لام میم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حروف مقطعات دے دیے جن کا ہمیں مطلب ہی نہیں بتایا گیا. ساتھ کہا گیا کہ صراط مستقیم پہ چلو، ساتھ کہا گیا کہ ان کے تم جتنی مرضی کھوج لگاؤ، جتنی مرضی آئیڈیاز دو، جتنی مرضی ڈسکشن کرو، صرف ہمیں یہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن ہمیں مطلب نہیں بتایا گیا. اور ہمیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس کو ڈسکارڈ کرو، نعوذ باللہ چھوڑ دو، ان کو نہیں، پڑھو نیکیاں حاصل کرو. کیوں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ رکھ دیا؟ تاکہ ہمیں بتا دیا جائے وی آل ہیو ہیومن لمیٹیشن. ہم جتنا بھی سر رگڑیں گے، سوچیں گے، اریٹیٹ ہوں گے، وی آل ہیو ہیومن لمیٹیشن. ہم ایک حد کے بعد نہیں سوچ سکتے. یعنی مجھ سے اگر کوئی سائنٹیفک ڈسکشن بھی کرتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں سائنس بھی ہر کچھ عرصے بعد چینج ہو جاتی ہے. یعنی کہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے اچھا اب یہاں تک ہم نے ایکسپلور کیے، اب پتہ نہیں اور کتنی ڈائمینشنز ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی اوبیڈینس کے تابع کر لیتے ہیں نا تو ہمیں ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے. ہمیں سائنسز میں بھی خوبصورتی نظر آتی ہے، ریلیجن میں بھی نظر آتی ہے، دنیا میں بھی پازیٹیوٹی آتی ہے، ریلیشن شپس بھی ہمارے بہتر ہوتے ہیں. اور میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ 1 مہینے کے لیے چیز پریکٹس کریں کہ جو کچھ قرآن اور حدیث میں ہے نیگیٹیوٹی کے بغیر عبد بن کر اس کو پریکٹس کرنا ہے، اور میں کہتی ہوں دیکھے گا آپ کی لائف کتنی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. وائی کڈس ول ریز آئیڈینٹی کویسچن. بچے آئیڈینٹی کویسچن جو ریز کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں تو ایک تو ان کے ہارمونز بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دا ٹائم آف آئیڈینٹی کرائسس. تو اس میں بچے ضرور اپنی آئیڈینٹی کو زیادہ کویسچن کرتے ہیں.
دوسرا یہ کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے اندر سکلز نہیں ہے، ڈیسیجن میکنگ سکلز ویک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نیگوسیشن سکلز ویک ہوتے ہیں، پیئر پریشر کو نہیں ہینڈل کر سکتے، اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں اور وہاں سے وہ بہت سارے ان پٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے بہت سے کوشچنز ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو ہم نے مائنڈ سیٹ دینا ہے اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ کہہ کے نہیں کہ کیونکہ قرآن میں کر لو. ہم نے بتانا ہے کہ بیٹا انسان کی نا لمیٹیشن ہوتی ہے، یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا. اسی لیے تو ہمیں قدر اور قضاء کے بارے میں بھی ایک لمٹ کے بعد سوچنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بس تھکائیں گے. اور اگر ہم یہ کر لیں کہ جو کہا گیا وہ کریں اور اس میں سے پلیئر لے کر آئیں، اس میں سے دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ کھوج اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا سرا بھی دے دیتے.